یہ تو واقعی کسی کے سانس لینے کی آواز ہے۔ مگر اشرف نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مگر کیا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ مگر یہ کسی انسان کی سانس کی آواز تو نہیں لگ رہی، اشرف نے جواب دیا۔ عجیب سی ہرہراہٹ ہے سانسوں کی آواز میں۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھیڑیا سانس لے رہا ہو۔ میں نے اشرف کی بات کی تائید کی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر مجھے ہم تینوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور زیرو نظر نہیں آئی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ خوف کے مارے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پیر من بھر کے ہو گئے تھے۔ میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سانس لینے کی رفتار اب بہت تیز ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا کہیں سے دور سے بھاگ کر آئے ہیں اور زور زور سے ہانپ رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا اور زور سے چیخا، کون ہو تم؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں پھر چیخا۔ ہر میرے سوال کے جواب میں کوئی زور زور سے گرایا۔ گراہٹ کی آواز سن کے سلیان اور اشرف کا زرد پڑتا چہرہ مزید زرد پڑ گیا اور وہ دونوں خوف سے لرزنے لگے۔ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دکھائی نہ دینے والی مخلوق کو پکارا۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے اسے اشتعال مت دلاؤ، سلیان کے منہ سے منمناتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ جواب دو، کون ہو تم؟ تمہاری آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں ہو۔ ہمیں بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے حوصلہ پکڑتے ہوئے اس مخلوق کو مخاطب کیا۔ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ۔ آج سے پہلے کبھی یہ آواز اتنی بلند نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلیان گھگھیاتے ہوئے بولا۔ آپ خاموش رہیں، مجھے اس ان دیکھی مخلوق سے بات کرنے دیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے سلیان کو جھڑکا۔ پلیز ہمیں بتاؤ تم کون ہو، ہم تمہاری تکلیف ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پلیز ہم سے بات کرو، میں نے ایک بار پھر کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات کے ساتھ ہی سانسیں لینے کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی اور پھر ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی۔ ہمیں بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں کیا تکلیف ہے۔ میرا خوف اب ختم ہو چکا تھا اور میں نہایت بہادری کے ساتھ اس دکھائی نہ دینے والی مخلوق سے مخاطب تھا۔ اسی وقت ایک اور چیخ کمرے میں گونجی۔ ایسا لگا جیسے کسی بھیڑیے نے ہوشی میں چیخ ماری ہو۔ کمرے میں گونجنے والی چیخ کے ساتھ ہی سلیان زور سے ہوا میں اچھلا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ زمین پر نہیں گرا، بلکہ فضا ہی میں رک گیا اور پھر تیزی کے ساتھ کسی پنکھے کی طرح کمرے میں گھومنے لگا۔ میں اور اشرف سلیان کے اس طرح گھومنے سے پریشان ہو گئے اور تیزی کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئے، ورنہ سلیان کی گھومتی ہوئی ٹانگیں ہمارے سروں سے ٹکرا کر ہمیں زخمی ضرور کر دیتی ہیں۔ سلیان کے تیزی کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کمرے میں رکھی کتابوں کے ورق تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگے، جس سے کمرے میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ سلیان کے منہ سے بڑی بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں، مگر میں اور اشرف سلیان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ہم دونوں سلیان کی گھومتی ٹانگوں سے خود کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی سی فضا میں گھومنے کے بعد سلیان دھڑام سے کمرے کے فرش پر گرا اور بے سود ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سلیان کی چیخوں کی آواز کے ختم ہوتے ہی اس ان دیکھی مخلوق کی سانس لینے کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ سلیان کے گرتے ہی میں اور اشرف بھاگ کر سلیان کے نزدیک پہنچے۔ اشرف نے سلیان کی نبض چیک کی، پھر سلیان کی آنکھوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سلیان مر چکا تھا، اس کا منہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں کھلا ہوا تھا، جیسے اس کی موت بڑی اذیت سے واقع ہوئی ہو۔ ایمبولینس کو فون کرو فوراً، میں نے اشرف سے کہا اور پھر سلیان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سلیان کے دل کے مقام پر رکھا اور اسے پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلیان کا جسم ایک دم سفید پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور ایمبولینس میں سوار سٹاف سلیان کی لاش کو لے کر ہسپتال روانہ ہوا تو میں اور اشرف بھی اس عذاب زدہ مکان سے باہر نکلے۔ ہم دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو واقعات ہمارے سامنے ہوئے، ان واقعات نے ہمارے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں اور اشرف خاموشی سے جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جیپ میں بیٹھ کر میں نے مکان کی جانب دیکھا۔ مکان عجیب عذاب زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری نظر مکان کے لان میں کھڑے اجڑے ہوئے درخت پر گئی، جہاں پر وہ خوفناک چمگادڑ لٹکی ہوئی تھی اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس چمگادڑ پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ سارا ہسپتال چلنا ہے۔ کچھ دیر سانسیں بحال کرنے کے بعد اشرف نے پوچھا، ساتھ ہی جیپ میں رکھی پانی کی بوتل میری جانب بڑھائی۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور اشرف کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر گھٹا گھٹ پینے لگا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمبولینس ہم سے پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ جیپ کو پارکنگ میں لگانے کے بعد میں اور اشرف ہسپتال کے اندر پہنچے
پولیس کارڈ دکھانے کے بعد ہی ہمیں سلیان کی لاش کے موجودہ صورتحال کا معلوم ہوا۔ ڈاکٹر یحییٰ سلیان کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ لاش کے معائنے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر یحییٰ سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے سلیان کی موت کے بارے میں کوئی بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ صحیح صورتحال وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائیں گے۔ سلیان کی لاش کا پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔ میں اور اشرف خاموشی سے ہسپتال کی بینچ پر بیٹھے سلیان کی پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسپتال آنے کے بعد ہی چیف آئرم کو سلیان کی موت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ جب میں نے انہیں سلیان کے گھر میں پیش آنے والے واقعات مختصر کر کے بتائے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے سلیان کے کیس پر مزید کام کرنے کا حکم دیا۔ چیف کو فون کرنے کے بعد میں اشرف کے ساتھ بینچ پر بیٹھا غور کر رہا تھا۔ آج تک میری زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے تھے، لہٰذا میں پریشان ہونے کے ساتھ شدید حیرت زدہ بھی تھا۔ 4 گھنٹے بعد سلیان کا پوسٹ مارٹم ختم ہوا تو میں اور اشرف ڈاکٹر یحییٰ کے کمرے میں پہنچے۔ ڈاکٹر یحییٰ، میں انسپکٹر سید محمد قیس سعدی ہوں اور سلیان کی موت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر یحییٰ کو اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر، سلیان کی موت کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ڈاکٹر یحییٰ سے پوچھا۔ میری پوری میڈیکل کی زندگی میں ایسا کیس پہلی بار آیا ہے، ڈاکٹر یحییٰ اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب؟ سلیان کی موت کیسے ہوئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سلیان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر یحییٰ بولے۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا؟ مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر یحییٰ کی بات سن کر اشرف بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں، حیرت کی بات ہے۔ سلیان کے جسم میں خون نام کی کوئی شے نہیں تھی اور اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ کی بات سن کر ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ سلیان کے جسم کا سارا خون کس نے نکال لیا تھا؟ میں نے کچھ دیر بعد اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اگر سلیان کے جسم سے خون نکالا جاتا تو اس کے جسم میں کہیں کوئی سوراخ ضرور ہوتا، جیسے کسی سرنج وغیرہ کا سوراخ، مگر ہمیں سلیان کے جسم پر کوئی سوراخ نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے جسم کے اندر پہنچ کر اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ ڈاکٹر یحییٰ بولے تو میں اور اشرف ان کا منہ دیکھنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تک مل جائے گی؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو کل صبح ہی ملے گی، ڈاکٹر یحییٰ نے جواب دیا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر بعد میں اور اشرف ڈاکٹر یحییٰ سے بات کر کے ہسپتال سے باہر نکلے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ سر اب کہاں جانا ہے؟ اسٹیئرنگ پر بیٹھتے اشرف نے مجھ سے پوچھا۔ شام ہو چلی ہے اور سلیان کے گھر میں ہونے والے واقعات اور سلیان کی موت نے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر دیا ہے، لہٰذا تم گھر جا کر آرام کرو، میں بھی گھر جاتا ہوں۔ صبح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر اگلی کارروائی کا فیصلہ کریں گے، میں نے جمائی روکتے ہوئے اشرف سے کہا تو اس نے خاموشی سے جیپ آگے بڑھا دی۔ اشرف اپنے گھر کے سامنے جیپ سے اترا تو میں جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں گھر پہنچا تو لیلا گھر میں نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ آج لیلا کو ایک سیمینار میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ اس بارے میں لیلا نے مجھے مطلع کر دیا تھا۔ لیلا کی غیر موجودگی میرے لیے مزید کوفت کا باعث بنی۔ گرم شاور لینے سے میری تھکن میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا کپ لے کر بالکنی میں بیٹھ گیا اور سلیان کی موت اور اس کے گھر میں ہونے والے واقعات پر غور کرنے لگا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دکھائی نہ دینے والی مخلوق کون تھی اور سلیان کے جسم میں سے اس کا سارا خون کہاں غائب ہو گیا۔ یہ معاملات میری سمجھ سے باہر تھے۔ ابھی فیڈرل سیکرٹری کے پی اے مسٹر رجائن کی موت ہی میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ ان کی سانسیں غائب ہو گئی تھیں، اور اب یہ کیس چیف کے دوست مسٹر سلیان کے جسم کا سارا خون غائب ہو گیا۔ کہیں یہ دونوں واقعات کسی ایک ہی کیس کی کڑی تو نہیں ہیں؟ میں مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چائے ختم کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ مجھے فوراً نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں بھی مجھے مسٹر سلیان کے گھر میں ہونے والے واقعات ہی نظر آتے رہے۔ میرے موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میری نیند موبائل کی مسلسل بجنے والی گھنٹی کی آواز سے کھل گئی۔ کچھ دیر میں بے سود لیٹا رہا۔ گھر میں نائٹ بلب چل رہا تھا۔ لیلا میرے برابر لیٹی سو رہی تھی۔ شاید رات کو وہ کسی وقت سیمینار سے واپس آئی ہوگی اور مجھے سوتا دیکھ کر اس نے مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موبائل کی گھنٹی کی کراہت آواز سے لیلا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کس کا فون ہے؟ دیکھ لو، لیلا غنودگی میں بڑبڑائی۔ ہاں دیکھتا ہوں۔ میں نے کروٹ لے کر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ موبائل کی اسکرین پر اشرف کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں اشرف، کیا بات ہے؟
میں نے لیٹے لیٹے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ کیس اشرف کی ڈری ڈری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے اشرف، خیریت ہے نا؟ میں نے اپنی نیند کو بکھاتے ہوئے اشرف سے پوچھا۔ کیس تم فوراً میرے گھر آ جاؤ، اشرف کی ڈری ڈری آواز موبائل سے برآمد ہوئی۔ کیا بات ہے اشرف، کیا ہوا؟ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے اشرف سے پوچھا۔ کیس وہ منحوس چمگادڑ اس وقت میرے گھر کے سامنے لگے درخت سے الٹی لٹکی مجھے گھور رہی ہے۔ اشرف نے جملہ مکمل کیا۔ کیا؟ ہاں کیس، تم جلدی سے میرے گھر پہنچو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور میں اس وقت گھر میں بالکل تنہا ہوں، اشرف بولا۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہے۔ پلیز کیس تم میرے گھر آ جاؤ، اشرف جملے کے آخر میں گڑگڑانے لگا۔ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے بستر سے نیچے اترتے ہوئے فوراً کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ ذرا سی دیر میں تیار ہو کر واش روم سے نکلا تو لیلا اٹھ چکی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ لیلا نے مجھے تیار دیکھ کر پوچھا۔ اشرف کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے جیپ کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑائی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیا ہوا اشرف بھائی کو؟ لیلا نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں پتا، اشرف نے کچھ نہیں بتایا اور وہ گھر میں اکیلا ہے، میں نے جواب دیا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ لیلا نے اشرف کی بیوی کا پوچھا۔ اشرف کی بیوی اور لیلا کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ اشرف کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ بھابھی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، ان کے بھتیجے کی شادی ہونے والی ہے، اسی سلسلے میں وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہوں گی، لیلا نے جواب دیا۔ میں لیلا کو بائے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلا اور ذرا سی دیر میں اپنی جیپ میں بیٹھا اشرف کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے 3 بجے قاہرہ کی سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں، کوئی اکا دکا گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی، لہٰذا میں نہایت تیز رفتاری سے جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اشرف کے گھر کے سامنے پہنچا۔ اشرف کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے اپنی جیپ بند کی اور جیپ سے نیچے اترا اور اشرف کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور ساتھ ہی اشرف کے گھر کے قریب کھڑے درخت کی چھاؤں کی جانب دیکھا تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ سلیان کے گھر کے سامنے لگے درخت پر بیٹھی ہوئی چمگادڑ اس وقت اشرف کے گھر کے سامنے لگے درخت کی ایک اونچی ٹہنی پر بیٹھی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اس چمگادڑ کی خون ٹپکاتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اشرف دروازے میں نظر آیا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اندر پہنچ کر میں نے اشرف کی جانب دیکھا تو میں تھک سے رہ گیا۔ 6 گھنٹے پہلے میں نے اشرف کو اچھا خاصا اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، مگر اس وقت جو اشرف میرے سامنے کھڑا تھا وہ برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اس کے چہرے پر خوف کا آثار نمایاں تھے۔ اشرف نے مجھے بازو سے سختی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ عفریت، وہ بھوت مجھے بھی مارنے میرے گھر آ گیا ہے۔ اشرف کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ برآمد ہوئے، وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے اشرف کو تسلی دی اور اسے آرام سے صوفے پر بٹھایا اور سامنے رکھے ڈائننگ ٹیبل سے ایک گلاس اٹھا کر پانی بھرا اور اشرف کو دیا۔ اشرف نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ سادی پلیز مجھے اس عفریت سے بچا لو، وہ مجھے سلیان کی طرح مارنا چاہتا ہے۔ پانی پی کر اشرف کے حواس بحال ہوئے تو مجھ سے بولا۔ تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ وہ شیطان عفریت تمہارے گھر میں موجود ہے؟ میں نے اشرف سے پوچھا۔ تم نے جب مجھے میرے گھر چھوڑا تو میں فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حبیبہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہے، اس لیے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں ایک گلاس دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک تیز چیخ نما آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ چیخ نما آواز اتنی قحط اور بھیانک تھی کہ ایک لمحے کو میں لرز اٹھا۔ آواز میرے گھر کے باہر سے آئی تھی، لہٰذا میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ مجھے منحوس چمگادڑ نظر آئی جو سلیان کے گھر کے باہر درخت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ وہی چمگادڑ میرے گھر کے باہر بھی بیٹھی میرے گھر کو گھور رہی تھی۔ میں گھبرا کر گھر میں واپس آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا، مگر وہ چمگادڑ مسلسل چیختی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور ہے۔ اشرف نے پوری بات کہتے کہتے آخر میں خوف زدہ سا ہو گیا۔ تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی یہاں موجود ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے لال رنگ کی کوئی شے نظر آئی تو جو گھر میں ادھر ادھر پھر رہی ہے، مگر اس چیز کی رفتار اتنی تیز ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اشرف نے جواب دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔
پھر میں صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا، اچانک میری نظر کمرے کے کونے میں پڑی جہاں خون کی ایک لکیر نظر آئی۔ اشرف، تمہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ میں نے اشرف سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ اشرف نے جواب دینے کے بعد سوال کیا۔ وہ دیکھو، کونے میں خون پڑا ہے۔ میں نے اشرف کو کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں خون کی ایک باریک لکیر نظر آ رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا خون نہیں ہے۔ اشرف اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھتا ہوا بولا۔ کہیں بھابھی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے پوچھا۔ حبیبہ 1 ہفتے سے اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی ہے، اور اس دوران ماسی وغیرہ بھی کام پر نہیں آئی۔ میرے علاوہ پورے ہفتے سے گھر میں وہ کوئی اور نہیں رہ رہا ہے۔ اشرف نے تفصیل بتائی۔ وہ بھی خون دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں خون کے پاس پہنچا اور اپنی انگلی خون پر رکھی۔ خون تازہ تھا۔ یہ تو تازہ خون ہے۔ میں اپنی انگلی پر لگے خون کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس خون محفوظ رکھنے والی شیشی ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے اشرف سے پوچھا، تو اشرف نے سائڈ ٹیبل پر رکھی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس ڈھکن کی مدد سے فرش پر پڑا خون اٹھایا اور اس خون کو شیشی میں محفوظ کر کے شیشی کو ڈھکن لگا کر مضبوطی سے بند کر دیا اور شیشی کو جیب میں رکھ لیا۔ خون کی شیشی جیب میں رکھ کر جیسے ہی میں اشرف کی طرف مڑا، اشرف کو دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا۔ اشرف کا چہرہ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے کمرے کے ایک کونے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ رہی تھیں۔ وہ شدید خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ اشرف کیا ہوا؟ میں نے اشرف سے پوچھا۔ وہ شیطان آ گیا۔ وہ شیطان؟ اشرف کے منہ سے بے ترتیب جملہ نکلا۔ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ اشرف مجھے جواب دیتا، ایسا لگا جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک سرخ رنگ کی شے اشرف کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ شے اتنی تیزی سے اشرف کے گرد گھوم رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اس شے کے اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے کمرے میں رکھی چیزیں اڑ اڑ کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر رہی تھیں۔ میں کمرے میں اڑتی چیزوں سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان دبا لیا تاکہ کمرے میں اڑتی چیزوں کے ضرب سے بچ سکوں۔ اشرف کی دردناک چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی، مگر میں بے بس تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر وہ سرخ شے اشرف کے گرد گھومتی رہی، مگر اچانک کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ وہ سرخ شے اب کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اشرف کمرے کے فرش پر بے سود پڑا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اشرف کے پاس پہنچا۔ اشرف اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو میں لرز اٹھا۔ اشرف کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ کوئلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں غائب تھیں۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 خالی سوراخ تھے جن سے خون بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اشرف اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، مگر اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تپدق کا مریض ہو۔ میں نے اشرف کی نبض ٹولی اور جھک کر اس کے دل کی دھڑکن سننی چاہی، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میرا اسسٹنٹ میرے سامنے موت سے ہمکنار ہو گیا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا موبائل نکال کر پولیس ہسپتال کو فون کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس آ گئی۔ ایمبولینس کا عملہ بھی اشرف کی لاش کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ جیسے ہی ایمبولینس اشرف کی لاش کو لے کر اسپتال روانہ ہوئی، میں بھی ایمبولینس کے پیچھے اسپتال پہنچ گیا۔ اسپتال پہنچتے ہی اشرف کی لاش کو ڈاکٹر سلمان نے چیک کیا۔ ڈاکٹر سلمان، اشرف کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ڈاکٹر سلمان نے اشرف کی لاش کو چیک کیا تو میں نے پوچھا۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ 1-2 گھنٹے میں اشرف کو پوسٹ مارٹم ہو جائے، پھر میں کچھ صحیح نتیجے پر پہنچوں گا۔ ڈاکٹر سلمان نے جواب دیا اور جلدی سے پوسٹ مارٹم روم میں چلے گئے، جہاں پہلے ہی اشرف کی لاش کو لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر میں اسپتال کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے موبائل نکال کر اشرف کی بیوی حبیبہ بھابی کو فون کر کے اشرف کی موت کے بارے میں بتایا تو حبیبہ بھابی اور ان کا بھائی فوراً ہی اسپتال پہنچ گئے۔ حبیبہ بھابی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اشرف کی موت کس طرح واقع ہوئی اور موت کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ 2 گھنٹے اور ڈاکٹر سلمان رپورٹ روم سے باہر نکلے تو میں لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر سلمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے پوسٹ مارٹم روم کے اندر لے کر گئے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ سامنے بیڈ پر اشرف کی لاش رکھی ہوئی ہے، جس پر ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سلمان، اشرف کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میں نے ڈاکٹر سلمان سے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ یہ میری زندگی کا حیرت انگیز ترین کیس ہے، ڈاکٹر سلمان نے تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ اشرف کے جسم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔
ڈاکٹر سلمان بولے۔ جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، میں سمجھا نہیں۔ میں ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر ناسمجھی سے بولا۔ اشرف کے جسم کے تمام اعضاء غائب ہیں، ڈاکٹر سلمان اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے بولے۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس کے باوجود ڈاکٹر سلمان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اعضاء غائب ہیں کیا مطلب؟ میں ابھی تک ڈاکٹر سلمان کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اشرف کے جسم سے اس کے اعضاء کسی نے چرا لیے ہوں، ڈاکٹر سلمان بولے۔ کون سی اعضاء؟ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اشرف کے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈھانچہ اور ڈھانچے کے اوپر چڑھا گوشت اور کھال ہے، بس۔ باقی اس کے دل، پھیپھڑے، گردہ، دماغ، آنکھیں، اس کا جسم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے جسم کے اندر۔ ڈاکٹر سلمان کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے، بہت انتہائی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ او میرے خدا! ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ میں اگر دیوار کا سہارا نہ لے لیتا تو شاید ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر کمرے کے فرش پر گر پڑتا۔ میری پوری میڈیکل کی زندگی میں یہ پہلا کیس ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اشرف کے جسم کے اندر سے اس کے اعضاء نکال لیے ہوں، مگر کس طرح؟ اشرف کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا اشرف بغیر جسمانی اعضاء کے زندہ تھا؟ ڈاکٹر سلمان بڑبڑانے کے انداز میں بولے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے اس طرح کا، میں نے ڈاکٹر سلمان کی بات مکمل ہونے کے بعد کہا۔ کیا تیسرا واقعہ؟ اس سے پہلے بھی کسی کے اعضاء چرائے گئے ہیں؟ میری بات سن کر ڈاکٹر سلمان بولے تو میں نے رجائن اور سلیان کے بارے میں انہیں بتایا کہ کس طرح رجائن کی سانسیں چرائی گئی تھیں اور سلیان کے جسم کا خون بھی کوئی عفریت چرا کر لے گیا تھا۔ او میرے خدا! اس کا مطلب ہے اس وقت قاہرہ میں کوئی عفریت ہے جو لوگوں کے جسم کے اندر سے ان کے اعضاء چرا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان میری بات سن کر بولے تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ لیکن وہ عفریت لوگوں کے اعضاء کیوں چرا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سلمان سوچتے ہوئے بولے۔ رجائن کی سانسیں، سلیان کا خون اور اشرف کے جسم کے اعضاء، کہیں وہ عفریت اپنا جسم تو مکمل نہیں کر رہا؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ یقیناً تمہاری بات درست ہے، ڈاکٹر سلمان میری بات سن کر بولے۔ اس کا مطلب ہے اب وہ کسی اور شخص کا گوشت اور کھال چرانے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنا جسم مکمل کر سکے۔ میں سوچتے ہوئے بولا۔ یقیناً مجھے رجائن، سلیان اور اشرف میں قدرے مشترک ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ وہ عفریت ہر شخص کے پیچھے نہیں ہے بلکہ چند محسوس لوگوں کے اعضاء چرا رہا ہے۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ تم اب صحیح خطوط پر کام کر رہے ہو، ڈاکٹر سلمان بولے۔